سابقہ فوج نے پی ڈی ایم کو راولپنڈی میں جلسہ جلوس یا گھیراؤ سے منع کیا ہے، مگر مولانا مریم اینڈ کمپنی بضد ہیں۔ کئی لوگوں کی خواہش ہے کہ پاکستان میں حالات خراب ہوں۔ بھٹی صاحب بڑی عجیب بات کی ہے آپ نے، خراب ہوں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ پاکستان میں تو حالات پہلے ہی بہت خراب ہیں۔ اکنامک کنڈیشنز ملک کی تو ظاہر ہے حکومت پیٹتی ہے، صبح دوپہر شام کے برباد کر گئے سارا کچھ، اور جو مہنگائی ہے، جو کچھ ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ، اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حالات تو اس ملک کے یہ کب کے خراب کر چکے ہیں۔ یہ کوئی دیکھیں، ملکوں کے حالات نہ راتوں رات بنتے ہیں نہ راتوں رات بگڑتے ہیں۔ اوور دا ایئرز یہاں ایسی اشیاء پائی جاتی ہیں اس ملک میں، بڑی وہ ڈیموکریسی تو بڑی ڈکٹیٹرشپ اور فلانا، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا۔ یہ میرے پاس ایک ریسرچ ہے پڑھی، یہ ہے کیا ریسرچ بریف جو ہے اس کا، وہ کیا اس کا میں آپ کو ہیڈ لائن پڑھ دیتا ہوں: کمپیریزن آف اکنامک گروتھ انڈر ڈیموکریسی اینڈ ڈکٹیٹرشپ کمپیئرنگ مشرف ایرا ٹو دا پوسٹ 2007 ریجیمز، یعنی پرویز مشرف صاحب اور زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی حکومتوں کا موازنہ۔ اب مصیبت یہ ہے کہ میں اتنی بڑی رپورٹ آپ کو یہاں پڑھ کے سنا نہیں سکتا، یہ ہولناک ہے، یہ برباد کر کے رکھ دیا۔ جب پرویز مشرف گئے تو صورتحال بہت ہی بہتر تھی۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ کیا ان لوگوں کی خواہش ہے کہ پاکستان میں حالات خراب ہوں، نہیں، وہ تو یہ کر چکے۔ اب فی الحال یہ جو ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، دلتیاں جھاڑ رہے ہیں، وہ اپنے حالات کی خرابی سے بچنے کے لیے یہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ حالات ملک کے تو جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور ظاہر ہے وہ اس میں عوام کا کوئی رول نہیں ہے۔ عوامی یہ بنیادی طور پہ بیسیکلی جو برسر اقتدار پارٹیز اور طبقات تھے، یہ انہی کا کیا دھرا ہے۔ اس سے زیادہ میں نے اور کیا میں عرض کروں، یہی صورت ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال ہے محمد ارشد ککیزئی، کیلیفورنیا، امریکہ۔ ظاہر ہے پاکستانی ہوں گے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ اپنا جو کس شہر سے تعلق ہے وہ مینشن نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پروگرام دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ آپ جمہوریت کے سخت مخالف ہیں، اور آپ سے میں 100% متفق ہوں۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ مگر آپ کے خیال میں پاکستان میں کس طرح کا نظام حکومت ملک و قوم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا؟ اچھا دیکھیں ارشد صاحب، اس میں کسی نظام کے حق اور خلاف ایز سچ نہیں ہوں، چونکہ بنیادی طور پہ نظاموں کے بارے میں میری گزارش یہ ہے کہ نظام کا انسانوں کی نیت کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ نظام میں 4 خامیاں بھی ہوں، اگر انسان کے بچے ہوں تو وہ اس کا بھرم رہ جاتا ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویسٹرن ڈیموکریسی آج تک کے کہتے ہیں نظاموں میں بہترین نظام ہے، لیکن مجھے اس سے، آپ نے جو کہا کہ آپ سخت مخالف ہیں، تو میری مخالفت کی ایک لاجک ہے، مجھے کوئی اس سے بہتر دلیل دے دیں، یا تو نعوذ باللہ اللہ سے پناہ مانگ کے میں بات کرتا ہوں، یا تو اپنا سارا کوئی ڈسون کر دو۔ دیکھیں مینلی 3 قسم کے نظام ہیں دنیا میں۔ ایک تو صدیوں پہلے جو ہمارے دین، جسے ہم دین کامل کہتے ہیں، یا تو یہ کہنا چھوڑ دو، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں کہنا چاہتے آپ تو پھر ثابت کرو۔ اس کا نظام کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہے، وہ ہے خلافت، بندہ حکمران نہیں، حکمران وہ ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو دین کا فلسفہ ہے حکمرانی کا، جہاں بانی کا، وہ جہاں بانی حکمرانی ہے ہی نہیں۔ سید القوم خادمہم، قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ اس کا خادم ہوتا ہے، یہ ہے فلسفہ۔ اچھا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ کہ جو شخص خود کو کسی منصب کے لیے، کسی عہدے کے لیے پیش کرے
وہ اس منصب یا عہدے کے لیے سب سے بدترین آدمی ہے. ذرا غور کریں کتنی خوبصورت بات ہے. ایک آدمی ہے وہ پوری طرح ہر چیز مینیپولیٹ کرتا ہے, پھر وہ ٹکٹ شکٹ یہ وہ امریکہ میں ہو یہاں ہو انڈیا ہو جہاں بھی ویسٹرن ڈیموکریسی ہے وہ کرتا ہے. اس کے بعد اربوں ڈالر کی یا اربوں روپوں کی فنڈ ریزنگ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر وہ اپنی ذات کے اوپر خرچ کرتا ہے. مطلب نواز شریف پارٹی کے لیے بھی ادھر سے بھی فنڈ ادھر سے بھی فنڈ, یا ایون کہ جو پی ٹی آئی پہ جو کیس ہے فورن فنڈنگ وہ کیا ہے؟ پیسہ لگاتے ہو, میڈیا مینیپولیشن کرتے ہو, لوگوں کی رائے کے ساتھ کھیلتے ہو, جھوٹی تقریریں کرتے ہو, اپنے آپ کو مارکیٹ کرتے ہو, سیل کرتے ہو 1001 طریقوں سے, معصوم لوگوں کی رائے کے ساتھ کھیلتے ہو, ان کو برین واش کرتے ہو, ان کو مسمرائز کرتے ہو, ان کو ہپنوٹائز کرتے ہو. اسلام کیا کہتا ہے کہ جو اپنے آپ کو کسی منصب کے لیے پیش کرے وہ اس عہدے اور منصب کے لیے بدترین آدمی ہے. اب یہ ہے فرق ویسٹرن ڈیموکریسی کا اور ہمارے دین کا. یہ سلسلہ چلا, حضور بیمار تھے وصال سے پہلے, اچانک تو کچھ نہیں ہوا, انہوں نے تو نہیں نامینیٹ کیا کسی کو. اسی طرح حضرت ابوبکر دیکھ لیں, انہوں نے تو نہیں نامینیٹ کیا. انہوں نے اچھا یہ باقی نظام کیا ہے؟ وہ ہے ملوکیت, بادشاہت, آمریت, یہ امارات, یہ سو تین یہ جو ہے نا سسٹمز, ان میں ہمارا کیا ہے؟ اچھا مجھے اور کوئی اس سے مخالفت یا موافقت, میں تو آئی ایم فری. مجھے اگر اس سے نفرت ہے تو میں اس نفرت کا اظہار ساری زندگی کیا. میں نے کبھی ووٹ چھوٹ نہیں دیا کسی کو, سوائے لاسٹ الیکشن کے. میں نے یہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا. اب اگر ان کی پرفارمنس اینڈ آف دا ٹرم ٹھیک نہیں ہوتی تو میں دوبارہ ووٹ دینا بند کر دوں گا. میرا لینا دینا ہی کوئی نہیں اس کام سے, اس گندگی اور غلاظت سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں ہم وہ بد نصیب لوگ ہیں, ہم باتیں بہت کرتے ہیں, سوچتے نہیں, اپنے اپنے گریبانوں میں نہیں جھانکتے. ہمارا جو سارا سیاسی نظام ہے ویسٹرن ڈیموکریسی, یا ہماری وہ ملوکیتیں ہیں, بادشاہتیں ہیں, امارات ہیں اور یہ وہ, یا ویسٹرن ڈیموکریسی جس پہ ہم بڑا فخر کرتے ہیں پاکستان میں جمہوریت کا نانسنس. اچھا وہ ہمارا تو نظام مسلمان کسی ملک میں نہیں دیکھتا. خلافت ہے وہ نہیں ہے, ویسٹرن ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارا مالیاتی نظام ہمارا ہے ہی نہیں. مسلمانوں کا اس نظام سے جو کیپٹلزم ہے وہ تو اس کا تصور ہی نہیں ہے, وہ تو اس کے نزدیک سے بھی نہیں گزرا. اچھا اور دین کامل نے بڑی خوبصورت ایک دو باتیں میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کیا ہے, ہماری سیاست کیا ہے اور ہمارے ہاں دولت کا اور سیاست کا نظام کیا ہے. سیاست کو میں نے عرض کر دیا, اللہ کا نائب ہے بندہ, حکمران وہ نہیں ہے, حکمران وہی. اچھا اب دولت کا یہ ہے کہ وہ اس طرح منصفانہ طریقے سے گردش کرے معاشرے میں دولت, جیسے صحت مند جسم میں خون منصفانہ طریقے سے گردش کرتا ہے. بھائی اتنی سی بات ہے, بندہ نہیں ہے آپ کو کہ یوں کرو یا یوں کرو, ووں کرو یا ووں نہ کرو, نہ باندھا نہیں. چونکہ ظاہر ہے وہ اعلیٰ ترین وزڈم اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہیں گی, کلچرز تبدیل ہوتے رہیں گے, پرائورٹیز تبدیل ہوتی رہیں گی, آبادیاں تبدیل ہوتی رہیں گی, یہ نئے سسٹمز ایوالو ہوتے رہیں گے. اس لیے ٹارگٹ دے دیا کہ اچیو یہ کرنا ہے, ایسے کر لو, یہ ویسے کر لو, ٹھیک ہے. تو ہمارا نہ مالیاتی نظام اپنا, نہ ہمارا سیاسی نظام اپنا, نہ ہمارا سائنسی نظام اپنا, نہ ہمارا سوشل نظام اپنا. اور اب تو یہ قیامت آ گئی ہے کہ ہماری جو اگلی جنریشنز ہیں ان کے لباس اپنے نہیں ہیں, ان کی خوراکیں وہ نہیں, وہ ایسی خوراکیں کھاتے ہیں جو میرے جیسے پینڈو کو تو سمجھ کم ہی آتی ہیں. یہ سلسلہ سینڈوچز اور برگر سے شروع ہو کے جہاں یہ ماسٹے پتہ نہیں پیزے ہوم ڈلیوریاں شروع ہیں, چل رہے ہیں. جہاں کے اپنے بچوں کے لباس دیکھیں آپ, بچے جنہوں نے کل میٹر کرنا ہے.
وہ جو بیچارے ستھنے پہن کے پھر رہے ہیں پھٹی ہوئی، وہ نہیں، جو آپ کے بہتر نسبتاً ہائی پروفائل سکولز ہیں، مہنگے سکولز ہیں، بہتر نسبتاً ایجوکیشن ہے، جہاں وہاں کی جنریشن اٹھا کے دیکھ لیں، کسی اس طرح کے اسکول کے باہر چلے جائیں. بچیوں کے لباس دیکھیں آپ، بچوں کے لباس اب تو وہ بھی آپ کے پاس اپنا نہیں رہ گیا. تو اس لیے میرا اس سے کوئی نہیں. ہاں اب آپ نے پوچھا ہے کہ جی پہلی بات تو وہی بات کہ بنیادی طور پر نظام کا تعلق انسانوں کی نیت کے ساتھ ہوتا ہے. باقی مجھے ذاتی طور پر کہ صدارتی نظام ہو، جس طرح کی ہم قوم ہے، مجھے ایوب خان کا بی ڈی سسٹم بہت ہی اس سارے گند سے، اس ساری غلاظت سے، وہ مجھے بہت بہتر لگتا ہے. لیکن اگین باٹم لائن وہی ہے کہ جب تک انسانوں کے درمیان ان کی جو نیتوں کا جو ہے، جو کہتے ہیں نا انما الاعمال بالنیات، جب تک نیتیں آپ کی صاف ستھری نہ ہوں، میں تو کہتا بھی ہوں وضو میں گٹے گوڈے صاف نہیں ہو بھائی، نیت صاف، آنکھ صاف، رویے صاف، اعمال صاف. لیکن بہرحال زاہد رانا ہیں، بریکٹس میں انہوں نے لکھا ہے صحافی، لاہور سے ہوں گے ڈیفینیٹلی. ہاں وہ کہتے ہیں کہ جنرل ضیاء کے دور میں پاکستان چھوڑنے اور سعودی عرب میں قیام کے حوالے سے اپنی زندگی کے کچھ واقعات ہم سے شیئر کیے. رانا صاحب گزارش یہ ہے کہ اس طرح کے پروگرام میں میری کوشش ہوتی ہے کہ اتنا بریف، اتنا مختصر ہو جو قابل برداشت ہو، اور بیسک بات بھی مختصر ہی ہوتی ہے، ہمیں عادت ہے. ہم وہ لسی کہتے ہیں نا، لسی لڑائی اور پتہ نہیں کیا، جتنے مرضی لمبا کر لو، لسی لڑائی کالم یا یہ ٹی وی پہ گفتگو، لوگوں کو شوق ہوتا ہے لمبی لمبی بات کرنے کا، میرے سے ہوتا نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری آپ بیتی ان قریب آپ انشاءاللہ اللہ نے کرم کیا، اسے اتنی اجازت دی، زندگی نے مہلت دی، تو لائل پور سے بیلی پور تک کے عنوان سے آپ دیکھیں گے جلد ہی. اچھا تھوڑی سی بات میں آپ کو بتا دوں کہ ضیاء الحق کی جیل بازی کے بعد میرے پہ نا بہت زیادہ سٹریس بڑھ گیا. جاب شاپ ظاہر ہے کوئی ممکن ہی نہیں تھا اس وقت، کبھی یہ پتہ نہیں کیا کرے گا، حالانکہ وہ میگزین وغیرہ بند ہوا، جیل شیل، یہ اس طرح کے کام، تو ایوری بڈی واز اسکیئرڈ. تو آئی ہیڈ نو آپشن. تو میرے بچپن کے دوست ہیں حفیظ خان، وہ آلریڈی واز ہیڈنگ اے کمپنی ان ریاض. انہوں نے کہا تو انسان کا بچہ بن تو ادھر ہی چل. سو میں ادھر چلا گیا. بیک گراؤنڈ مختصراً اس کے بعد یہ ہے کہ میرا وہاں رہنا زندگی کے چند ڈراؤنے خوابوں میں سے ایک تھا. حالانکہ ہو واز ہیڈنگ دا کمپنی، ٹین ایج، بچپن کے دوست، کالج میں اکٹھے، یونیورسٹی میں اکٹھے، پریکٹیکل لائف میں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. اور پھر جو سپانسرز تھے بہت ہی اعلیٰ خاندان، جیسے نارملی یہ ہوتے ہیں عربز، سعودیز وغیرہ، اس طرح نہیں، بڑا ریفائنڈ، بڑا خاندانی لوگ تھے. وہ آل شیخ فیملی تھی. وہ سپانسر تھے ہمارے شیخ عبداللطیف صالح آل شیخ، ان کا چھوٹا بھائی ڈیتھ ہو گئی اس کی، عبد الرحمن صالح آل شیخ، ویری گڈ فرینڈ آف مائن. میں اس کو پنجابی کی گالیاں، وہ مجھے عربک کی گالیاں سکھاتا تھا، میں بھی گپ شپ میں. تو یہ آل شیخ فیملی بہت بڑا خاندان ہے سعودی عربیہ میں. یہ اولاد ہیں شیخ عبد الوہاب کی، جہاں سے وہابیت چلی، اور وہ انٹلیکچوئل عام تھے جو آل سعود کے جو بڑے تھے ان کے. سو میرا جو تجربہ ہے، آپ نے کہا نا کچھ واقعات ہم سے شیئر کریں، میں کچھ نہیں، وہ ایک بڑا طویل چیپٹر ہوگا یہ سعودی عربیہ والا. حالانکہ آئی ہیڈ آل دا فریڈم پریکٹیکلی، جو پاکستانیوں کے ساتھ ہوتا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہمارا خطہ ہی اور طرح کا تھا. میں سال میں بعضوں کا 2-3 دفعہ بھی آ جاتا تھا. اس کے بعد فریکوینٹلی میں نے پھر ٹریڈنگ شروع کر دی تھی، جاب شاپ چھوڑ کے بہت جلدی. تو میں نے کاٹن ٹویل، پھر پری کوکڈ فوڈ، بنے بنائے کھانے، پسندے، کوفتے، نہاری، 10 فوڈ بنے بنائے. وہ ہم ایک تھا وہ جو یہ
وہ ڈبے بناتے تھے میٹ لیکڈ، وہ جو ہوتے ہیں وہ کراچی سے وہ لے کے تو شیزان، پتہ نہیں اب بھی ہے نہیں ہے مجھے نہیں پتہ، بند روڈ ایک فیکٹری تھی، اور عیسیٰ درد اس وقت جنرل مینیجر ہوتے تھے، وہ کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ تو وہ پھر میں نے کاٹن 12 کو میکسیز، کوئی مردانہ شلوار کرتے، اور پھر یہ بڑی رینج تھی یہ لمبی چوڑی، پسندے، کوفتے، نہاری، پتہ نہیں اس طرح کی چیزیں وہ میں نے اس کی ٹریڈنگ شروع کر دی، تو فریکوینٹلی آنا جانا رہا یہ وہ۔ تو یہ تو موٹی موٹی سی باتیں ہیں، لیکن وہاں کا وہ کلچر کیا ہے، لوگ کیا ہیں کیسے، اصل کہانی کیا ہے، وہ اور پھر ایک اور بڑا فرق ہے نجد اور حجاز کے لوگوں کی طبیعتوں کا۔ پھر یہ کہ میں نے ایک ریاض کے پاس ایک جگہ ہے دریا، وہ جو رائل فیملی ہے آج کی نہیں ہے، بہت پرانی، ایک زمانے میں اسی فیملی نے قبضہ کر لیا تھا اپنا حجاز پہ، مکہ اور مدینہ تھے اس وقت، وہ تھے کالونی کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، آٹومنز کے، یہ سلطنت عثمانیہ کے۔ تو پھر انہوں نے مصر سے بھیجا، اور وہ پھر موجودہ جو فیملی کے اس وقت ہیڈ تھے ان کو وہ باقاعدہ ان کو ڈیفیٹ کر کے ان کو پنجرے میں کیج کر کے لے گئے، اور وہ لمبی کہانیاں اور طرح کی۔ تو انشاءاللہ آپ سے میں زاہد رانا صاحب بالکل شیئر کروں گا، لیکن آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس پروگرام کی نوعیت اس طرح کی نہیں ہے کہ میں کچھ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، آئی ایم سوری۔ انیس الرحمان ہے، سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودا، وہ کہتے ہیں جی میرا تعلق سرگودا شہر سے ہے، جہاں سے تحریک انصاف کو مجموعی طور پر شکست ہوئی اور مسلم لیگ نون کو تقریباً تمام حلقوں پر فتح حاصل ہوئی، مگر اس کے باوجود یہاں سرکاری منصوبوں میں وہ ناانصافی یا تفریق نظر نہیں آتی جو سابقہ ادوار کا خاصہ، یعنی سابقہ حکومتوں کا خاصہ تھا۔ کیا یہ تبدیلی کی علامت نہیں؟ انیس الرحمان صاحب دیکھیں، سچی بات ہے، میں نے یہ بات نہیں سنی، نہ مجھے کبھی کسی نے بتائی ہے، لیکن یہ کم سے کم یہ وہ بات ہے جو عمران خان جیسے آدمی سے آدمی ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ اس طرح کی ڈنڈیاں مارنا، کمینگیاں کرنا، یہ کہ جی یہاں سے ہمیں کتنا ووٹ ملا تھا تو اس کے مطابق یہاں ہم نے کتنا سپینڈ کرنا ہے، یہ اپروچ ایک خاص طرح کی ذہنیت، ایک خاص طرح کے مزاج، ایک خاص طرح کی گندی تربیت کو انڈیکیٹ کرتی ہے۔ ادروائز وین یو بیکم دا پرائم منسٹر، یا ایک پارٹی اقتدار میں آ گئی تو اس کے لیے تو سارا ملک ملتا جلتا ہے۔ بلکہ میں نے تو اس بات پہ بھی احتجاج کیا ہے پچھلے دنوں، عمران نے کہا تھا کہ میں اشرافیہ کا نہیں، عوام کا وزیر اعظم۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا بھائی میں مڈل کلاس نے، پڑھے لکھے لوگوں نے، اپر مڈل کلاس کے لوگوں نے تو خاص طور پہ تمہیں ووٹ دیے، اور اس تخصیص کی تو کیا بنتی ہے کہ میں عوام کا ہوں اور اشرافیہ کا نہیں؟ اشرافیہ تو کئی قسم کی ہوتی ہے، انٹلیکچوئل ایلیٹ ہوتی ہے ایک ملک کی، مصور ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ اس طرح کی اشرافیہ تو نہیں ہے جیسی آپ کے ذہن میں ہے، انتہائی دولت مند لوگ یا لٹیرے یا چور چمار ڈاکو، نہیں، یہ ایلیٹ نہیں ہے۔ مطلب اس لیے یہ اس طرح کی بات نہیں تو وہ گوارا نہیں۔ آپ ایلیٹ کے بھی پرائم منسٹر ہو، اگر جو آدمی میرٹ پہ ہے، حتیٰ کہ میں نے یہاں تک کہا بھی ہے کہ آپ تو جو مجرم ہے، سزا یافتہ قیدی جیل میں، اس کے بھی وزیر اعظم ہو، کہ اس کے جو جائز حقوق ہیں ایک قیدی کے طور پہ اس کو ملنے چاہیے۔ اور رویہ یہی بنتا ہے۔ آپ اگر سربراہ ہو ملک کے، چیف ایگزیکٹو ہو یا ایک پارٹی ہو، تو وہ پھر بہت ہی کوئی کم ظرف بندہ ہوگا یا بندے ہوں گے جو اس طرح سوچیں گے کہ جی ہمیں اگر کیا سرگودا سے کیونکہ سیٹ نہیں ملی یا سیٹیں نہیں ملی یا زیادہ ووٹ نہیں ملا تو اس کو اگنور کرو۔ بالکل نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ رویہ ہی غلط ہے۔ بہرحال تھینک یو ویری مچ، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے پہلے نہیں اس کا اندازہ تھا۔